انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے حوالے سے تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مفصل حکمت عملی اور روڈ میپ تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملک کی نوجوان آبادی اور تعلیم یافتہ افراد میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ماضی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو یکسر نظر انداز کیے جانے کے باوجود ہمارے جوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اجلاس سے خطاب۔ یہ لوگ بھارت کا ایجنڈا لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم کی نواز شریف پر تنقید۔ ISI کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے تھے، اس لیے ہر آدمی چیف سے لڑائی ہوئی۔ عمران خان۔ پاکستانی فوج حکومت کے ایجنڈے پر ہر جگہ کھڑی ہے، کون سا ایسا منشور ہے جس میں ہماری فوج نے مدد نہیں کی؟ بے روزگار سیاستدان خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، جتنے مرضی جلسے کرنا ہے کریں، قانون توڑا آپ سیدھا جیل میں جائیں گے۔ اب VIP جیل نہیں ہوگی۔ لوگ کسی مقصد اور نظریے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ اپوزیشن نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکوؤں کے اتحاد نے ہمیں FATF کے قانون میں پھنسانے کی کوشش کی، اگر پھنس جاتے تو دیوالیہ ہو جائے گا اور معیشت تباہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک قانون کی بالادستی یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی فروخت بھی ریکارڈ ہوئی، جس کا مطلب ہے ملک آگے نکل رہا ہے اور اہم بحران سے نکل رہے ہیں۔ آل پاکستان انصاف لائرز فورم کے سارے وکیلوں کو صحت کارڈ دلواؤں گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت بھی وکیلوں کی مدد کریں گے۔ تقریب سے خطاب۔ ایک ہفتے میں مہنگائی 1.24% بڑھ گئی۔ 24 اشیائے ضروریات مہنگی۔ یاد رکھیں، پاکستانی عوام اور افواج ہر قسم کے مس ایڈونچر سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان بھارت کو بالاکوٹ اور پھر حال ہی میں لداخ میں ہونے والی ہزیمت نہیں بھولنی چاہیے۔ فارن پالیسی جریدہ کی رپورٹس میں بھارت کے دہشت گرد ریاست قرار دیا گیا ہے۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کے خلاف جرائم کا جائزہ لے۔ صدر اشرف غنی کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان کا بل کا دورہ کریں گے۔ روز ویلٹ ہوٹل پاکستان کا اثاثہ ترجمان دفتر خارجہ۔ شادی ہالز میں تقریب کا دورانیہ 2 گھنٹے مہمانوں کی تعداد محدود کرنے کا فیصلہ۔ ضابطہ کار کی خلاف ورزی پر متعلقہ شادی ہال کو بند کر دیا جائے گا۔ NCOC۔ نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی۔ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے وزارت داخلہ انٹرپول سے بھی رابطہ کرے۔ وزارت داخلہ کو خط۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم ماندوی والا نے ملکی معیشت پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ حکومت معیشت کو درست سمت میں لانے سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات سے پارلیمان کو آگاہ کرے۔ بیان۔ فیصلہ ہوا تو ہم استعفے دیں گے، پیپلز پارٹی نہیں دیتے تو زبردستی نہیں کریں گے۔ سردار ایاز صادق۔ جلسوں ریلیوں اور اسلام آباد کی جانب مارچ کے بعد استعفوں کا فیصلہ ہوگا۔ سینیٹر انتخابات کی کوئی فکر نہیں۔ بھارتی اداکار ثنا خان نے اسلام کی خاطر شوبز چھوڑ دی۔ اب اپنی زندگی انسانیت کی خدمت میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاروں گی۔ ثنا خان۔ ٹرمپ نے آزمائشی دوا کو کورونا کا علاج قرار دے دیا۔ ماہرین نے ٹرمپ کے بلا کسی ثبوت کے دعوے کرنے پر مذمت کر دی۔ سیاسی چال چل رہے ہیں۔ رد عمل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بذریعہ اخبار اشتہار 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ اہل سندھ جانتے ہیں اصل نااہل کون ہے؟ شباش گل۔ کئی دہائیوں سے سندھ پر ڈاکو مسلط ہیں۔ پیپلز پارٹی نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ کرپٹ بھی ہے۔ مومن خصوصی۔ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ پاک فوج کا آرمینیا سے تنازع پر آذربائیجان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پھل و سبزیوں کے لیے سرٹیفکیٹ کی فیس میں اچانک 700% اضافہ۔